اب اخیر میں حضرت الاستاد مفتی صاحب دامت برکاتہم و عامت فیوزہم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات قاضی صاحب علیہ الرحمہ کے تعلق سے پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، فارسی میں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وقت زادن تو ہما خند بودند تو گریاں، آنچو نازی کہ وقت مردن تو ہما گریا بودند تو خندہ، یعنی تیری پیدائش کے وقت سب ہنس رہے تھے، خوش تھے اور تو رو رہا تھا۔ جب تیری پیدائش ہوئی تو سب ہنس رہے تھے، خوش تھے اور تو رو رہا تھا۔ ایسی زندگی گزار کہ جب تیری وفات ہو جائے سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ تو یہ شعر ہمارے حضرت حافظ خطیب شہاب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ پر صادق آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ نیک نامی کی زندگی گزاری اور ہر طرف آپ کے اچھے اخلاق کی اور اچھی زندگی کی تعریف ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تعریف آپ کے جنتی ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ایک شاعر کہتا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو کہ مخلوق کی زبان اللہ کا نقارہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کی ایک بات، ایک علامت یہ ہے جیسا کہ آپ کے صاحبزادگان نے، فرزندان گرامی نے مجھے بتایا کہ چند دنوں سے 3 آیتیں آپ کی زبان پر تھیں۔ آپ پر ایک بے ہوشی جیسی کیفیت ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بار بار زبان سے جاری ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بڑی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ جو فرما دیتے ہیں وہ اٹل ہے، فیصلہ کن ہے۔ لہذا زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ اسی طرح سے آپ کی زبان پر جو آیت کریمہ خود بخود جاری ہو گئی، ان کے لیے بڑی بشارت ہے، دنیا اور آخرت میں
ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت جو آپ کے فرزندان گرامی نے مجھے سنائی وہ ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکم یعنی اپنا فیصلہ نصیب فرما اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل فرما، صلحاء کے، صالحین کے زمرے میں، جماعت میں میرا شمار فرما۔ تو یہ دو آیتیں دلیل ہیں انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ اور تیسری بات کہ مجھ سے ایک نہیں دسیوں مرتبہ آپ نے فرمایا اور آپ کے فرزندان نے سنایا کہ آپ تو ہر ایک سے یہ بات کہتے تھے کہ مجھ سے کئی مرتبہ فرمایا کہ آپ میرے حسن خاتمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ کبھی ہم دعا کرتے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے تو فرماتے کہ ٹھیک ہے لیکن حسن خاتمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اتنی بڑی دعا ہے کہ یہ دلیل ہے جنتی ہونے کی۔ حسن خاتمہ کی دعا کرانا کوئی معمولی بات نہیں۔ آج اگر ہم دعا کراتے تو کہتے کسی سے میرے فلاں کام کے لیے دعا کرائیے، فلاں کام کے لیے دعا کرائیے، میرے فلاں مقصد کے لیے دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے اکثر یہی فرمایا کہ حسن خاتمہ کے لیے۔ اب جو حسن خاتمہ انشاءاللہ نصیب ہوا ہے، ایک تو تلاوت جاری تھی، اگرچہ بے ہوشی جیسی کیفیت تھی، اور 2-4 دن سے ایسے ہو گئے تھے کہ اٹھانے اور بٹھانے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی کہ 1-2 آپ کو اٹھاتے اور لٹاتے، لیکن جب وفات کا وقت ہوا خود ہی قبلہ کی طرف مڑ گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آپ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کسی نے آپ کو قبلہ کی طرف نہیں کیا، بس خود بخود ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں خود بخود ہو سکتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ فرشتے نے آپ کو قبلہ رخ کیا، اور فرشتہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتہ نے آپ کو قبلہ رخ کیا ہو اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، تو جس دعا کے لیے ہمیشہ کہتے ہوئے آ رہے تھے اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ لہذا ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کہ ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے، لیکن جن باتوں سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے ان باتوں کو ہم اپنے اندر اپنائیں۔ اور میں حضرت کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا اسے بتانا نہیں چاہتا، وہ انشاءاللہ خود ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن یہ تو میں بتاؤں گا کہ صرف اردو اور انگریزی پر ہی نہیں، عربی زبان پر بھی اچھی مہارت تھی، فارسی زبان اچھی بولتے تھے۔ آپ مدرسے کے پہلے جلسے میں جب آئے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اندر کیا جوہر چھپا ہوا ہے، کیا گوہر چھپا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ پہلی مرتبہ آپ کی بات سننے کا موقع ہوا، اناؤنسری میں ہی کر رہا تھا اور قاضی صاحب بھی مہمان خصوصی تھے، تو میں نے قاضی صاحب سے درخواست کی کہ یہ مشہور بات تھی کہ کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن درخواست کی کہ میں نے قاضی صاحب چند جملے فرمائے اور جلسہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس وقت عربی جلسہ تھا، آپ نے عربی زبان پر، عربی زبان میں اتنی شاندار بات کی کہ جب ان کی بات پوری ہوئی اور اردو میں بھی آپ نے بات کی اور آپ کی بات پوری ہوئی تو میں کھڑا ہوا اور فارسی کا ایک شعر پڑھا، ہر بیشہ گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کے تعلق سے یہ گمان مت کر کے خالی ہے، ہو سکتا ہے شیر سویا ہوا ہو۔
ہو سکتا ہے شیر سویا ہوا ہو، یہی کیفیت تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ میدان خالی ہے، لیکن تا مرد سخن نہ گفتہ باشت، عیب ہنرش نہفتہ باشت. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ نے جب بولا تو آپ کا ہنر سامنے آیا اور شخصیت سامنے آئی. پھر مدرسے کے جلسے میں ہم مستقل بلانے لگے. ایسا بھی ہوا کہ عربی زبان میں عربی انجمن ہے، عربی زبان کا جلسہ ہے. ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ بول نہیں پا رہے ہیں عربی زبان میں. قاضی صاحب کو جب موقع دیا تو الحمدللہ شاندار عربی بولنے لگے. تو پھر خود ہی بتایا کہ وانمبڑی میں الدکتور فا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ تھے، جو غالباً پہلے جامعہ اسلامیہ وانمبڑی میں، اسلامیہ کالج وانمبڑی میں وہ استاد رہ چکے ہیں. دکتور فا عبد الرحیم وانمبڑی کے تھے. اور مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ، وہاں کی جو مدینہ یونیورسٹی ہے مشہور یونیورسٹی، وہاں وہ پڑھاتے تھے. اگرچہ وہ یہاں ہندوستان کے تمل اور اردو بولنے والے تھے، لیکن عربوں نے ان کو عربوں کا استاذ بنایا عربی میں، عربوں نے. اور کلیت العربیہ، کلیت اللغت العربیہ جو عربی زبان میں ایک کالج ہے، وہاں کی وہ پرنسپل تھے اور وہاں وہ ذمہ دار تھے. انہوں نے کتاب بھی لکھی الدروس العربیہ لغیر الناطقین بہا. جو عربی زبان بولنے پر قادر نہیں ہیں ان کے لیے یہ اسباق لکھے جاتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی. تو قاضی صاحب نے بتایا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے پڑھا ہے. اور ایک بار کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب مدینہ منورہ میں روضہ اقدس علی صاحبہا الصلاۃ والسلام زیارت کر کے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر کے میں آگے بڑھ رہا تھا. اچانک آواز آئی شہاب الدین کہہ رہے تھے. میں بالکل حیران رہ گیا کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں مجھے کون یاد کر رہا ہے. میں مڑ کر دیکھا تو دکتور فا عبد الرحیم تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کب آئے ہیں، آپ نے مجھے کیوں فون نہیں کیا. پھر قاضی صاحب بتا رہے تھے انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا. اسی کو کہتے ہیں کہ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. جوہر کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا سنار جانتا ہے. جوہر کی قدر کیا ہے، ہیرے کی قدر کیا ہے، یا تو بادشاہ جانتا ہے یا سنار اور جوہری جانتا ہے. تو استاذ جان رہے تھے کہ میرے شاگرد کی قدر و قیمت کیا ہے. فارسی زبان بھی اچھی آتی تھی، بہت سے اشعار ان کو فارسی زبان میں یاد تھے. تمل زبان بھی اچھی آتی تھی، ملیالی یہ زبان بھی جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے. تو تقریباً 6-7 زبانیں بہت اچھی آتی تھی. اور ہمارے گلزار حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات کہتے تھے کہ ہمارے قاضی صاحب تاجروں کی جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، حافظوں کی جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، انگریزی جاننے والوں کی زبان ان کی جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں اور ہر جگہ ان کی ایک خاص پہچان رہتی ہے. لہذا بڑی خوشی کی بات ہے اللہ نے ان کو بڑے ہنر سے بڑے کمالات سے نوازا. اللہ وہ کمالات ہمیں بھی نصیب فرمائے. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر کے بہت قدردان تھے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت اونچے کلمات فرماتے تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کا تعارف کرایا. حضرت یہ میرا بڑا بچہ ہے، اس کا نام قاسم ہے. یہ دوسرا بچہ ہے، اس کا نام سالم ہے. پھر قاضی صاحب کہنے لگے کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب
جہاں ہمارے بڑے بھی رہتے ہوں چھوٹے بھی رہتے ہوں ہمارا ہی گھر ہے. اس لیے کہ قاسم حضرت کے دادا دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کا نام ہے اور بیٹے کا نام محمد سالم ہے. تو جہاں قاسم اور سالم کا نام لیا تو فرمایا جہاں ہمارے بڑے بھی رہتے اور ہمارے چھوٹے بھی رہتے ہوں وہ تو پھر ہمارا ہی گھر ہے, ہمارے لیے کوئی اجنبیت کی بات نہیں. اسی طرح سے احتیاط کی بات آئی. ایک واقعہ میں سناؤں کہ مدرسہ وسیعت العلوم پیرنامبٹ میں حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشورے میں شریک تھے. جب مشورہ پورا ہوا تو مدرسے کے ذمہ داروں نے بہت زبردستی کر کے آمبور تک آٹو کا انتظام کیا کہ آپ آمبور اپنے گھر تک آٹو سے جائیں گے. کمزور بھی تھے, آپ بس سے نہیں جائیں گے. پہلے تو بہت منع کیا لیکن جب ذمہ داروں نے آٹو میں بٹھا دیا تو آٹو میں بیٹھ کر نکل پڑے. پھر ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ آمبور آئے ہوئے ہوں گے لیکن بس اسٹانڈ پہنچ کر آٹو والے کو بھیج دیا. بس میں سوار ہو کر آمبور آئے. بس میں سوار ہو کر پھر یہی بات نہیں کہ بس اسٹانڈ سے آٹو میں آتے ہوں, پیدل ہی آ جاتے تھے. راستے میں کوئی کہتا کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جاتے تھے. کوئی اپنی طرف سے فخر نہیں اور میں شہر کا قاضی ہوں, صدر ہوں, ایسی کوئی بات اور ایسا کوئی اظہار نہیں. بڑی تواضع بڑی عاجزی کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے. قرآن کریم سے جو تعلق تھا وہ تو ہم نے سن لیا کہ منزل پڑھنے کا معمول تھا. قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پہلی منزل ہے جہاں سورہ نساء پوری ہوتی ہے اور سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. تو 7 منزلوں میں قرآن تقسیم ہوا ہے. روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے, 1 منزل. اور ابھی 3 مہینے پہلے میں حضرت کے گھر گیا تھا تو حضرت نے فرمایا طبیعت تو خراب ہے اور سانس پھول رہی ہے, بس ایک دعا کیجئے حسن خاتمہ کے ساتھ کہ قرآن پڑھنے میں تکلیف نہ ہو, قرآن آسانی سے پڑھتا رہوں, آسانی سے تلاوت ہوتی رہے. تو بہت خوبیاں تھی جانے والوں میں, کسی نے یہ بات کہی 1-2 نہیں, بہت سی خوبیاں اللہ نے انہیں عطا کی تھی. لہذا ہم کس کس خوبی کو یاد کریں, کہاں تک ہم ذکر کریں, اگر اس کے لیے تیاری کی جائے تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے اور ایک مستقل وقت درکار ہے ان سب کو بتانے کے لیے. اور جیسے ابھی بات آئی کہ حضرت گلزار صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑی رفاقت رہی, اللہ نے اس کو قبول کیا کہ قبر میں بھی اللہ نے رفاقت رکھی اور وہاں بھی وہ ساتھ ہیں. اور جو شروع کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ نہیں ہے. مولانا منیر احمد صاحب نے ان کو اس زندگی کو بیان کیا اور جہاں سے ہم نے ان کو بغور دیکھا اور ساتھ رہنے کا موقع ہوا تو کچھ باتیں میں نے بتائی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسی ذہانت عطا کی تھی, ایسی عقل مندی عطا کی تھی. دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت تھے. ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک عقل ہی عقل ہے. میں نے یہ بات قاضی صاحب میں نوٹ کی کہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک عقل ہی عقل تھے, کہ بہت معاملہ فہم کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہوتی شریعت کورٹ میں, محکمہ شریعہ میں گہرائی تک پہنچ جاتے اور کبھی کوئی انکار کر دیتا تو خاموش ہو جاتے. کچھ دیر کے بعد گھما کر اس کو یوں لاتے کہ وہ اقرار کر لیتا تھا, خاموش ہو جاتے اور ایسی بات پوچھتے, ایسا سوال کرتے کہ آخر میں مان جاتا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ مجھ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے, فلاں فلاں. بہرحال ایک دفتر چاہیے اور ایک لمبا وقت چاہیے. ہاں ہمارے شہر کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسا قاضی اللہ نے ہمیں نصیب کیا جو حافظ قرآن تھا اور
علماء کرام اور اکابر کی تربیت پایا ہوا تھا. آج وہ کالج میں بھی پڑھے تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن سر کے بال برابر مونڈ دیتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. انگریزیت انہیں پسند نہیں تھی، انگریزی تہذیب سے بہت دور رہتے تھے. وہ بہت ہی اس کو سمجھتے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو بہت دور رہ کر، اور پھر کالج میں بھی انہوں نے اچھی تربیت پائی. اکثر سناتے تھے کالج میں ایک پروفیسر رہا ہے، مجھ سے ایک چھوٹی غلطی ہو گئی تو اس نے مجھے ایسا ڈانٹا کہ میں ٹھٹر کر رہ گیا، پریشان ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے غلطی میں نے چھوڑ دی. جبکہ وہ غیر مسلم تھا. پہلے کالج میں بھی بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے اور ان سے بھی تہذیب سیکھی جاتی تھی، اچھے اخلاق سیکھے جاتے تھے، نمایاں کردار ادا کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم پر جو مہارت تھی اس کے ساتھ یہ عقل کی باتیں نہایت ذہین و فطین. یہ بھی میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی برکت ہے کہ پوری زندگی یہاں تک کہ وفات کے وقت تک بھی آپ کی ذہانت صحیح و سالم رہی، عقل مندی صحیح و سالم رہی. ورنہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو ذہانت خراب ہو جاتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے اور بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن کبھی کوئی فرق ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں. پوری طرح سے یاد رکھتے تھے اور پوری باتیں یاد تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق زار تھے، بار بار ان کا تذکرہ کرتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق زار تھے. حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب جو ہردوئی کے صدر المدرسین ہیں، 10-15 سال پہلے آئے تھے قاضی صاحب کے گھر. ان کے یہاں قاضی صاحب کے گھر میں آپ کے ناشتے کی دعوت تھی. تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی اس میں تھا. تو مجھ سے قاضی صاحب نے کہا حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں، تھانوی نسبت رکھتے ہیں، آپ مجھے حضرت سے بیعت کرا دیں. جبکہ آپ قاضی صاحب سے وہ تقریباً 20 سال چھوٹے ہیں، 20 سال چھوٹے ہیں. لیکن دیکھیے اپنی اصلاح کا جذبہ. مجھ سے فرمایا کہ افضل الرحمان صاحب آئے ہیں، آپ مجھے ان سے بیعت کرا دیں. میں نے افضل صاحب سے بھی بات کی. انہوں نے کہا قاضی صاحب تو ماشاءاللہ تربیت یافتہ اور بہت ہی اصلاح کی ہوئی شخصیت ہیں. انہوں نے معذرت کر لی، لیکن عاجزی ان کی ساری کہ میں کسی کے سایہ میں رہوں، کسی کی تربیت میں رہوں اور آزاد نہ رہوں، یہ جذبہ ان کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ قاضی شہاب الدین صاحب علیہ الرحمہ کی قبر کو نور سے مالا مال فرمائے، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اس شہر کو اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں سے سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے حضرت حافظ قاضی خطیب شہاب الدین صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت فرما، کروٹ مغفرت فرما. آپ کو جنت الفردوس میں پہلا داخلہ نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما. قرآن کریم جو حافظ ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. یہ نعمت قاضی صاحب کو بھی نصیب فرما، یہ دولت نصیب فرما، اس شہر کو آپ کا نعم البدل نصیب فرما. قاضی صاحب رحمہ اللہ کے حق میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ان کے پسماندگان کو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قاضی صاحب کے طفیل میں، اس شہر میں
پورے صوبے میں، پورے ملک میں ہمیشہ امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون چین نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پوری دنیا میں امن نصیب فرما، اہل غزہ اور فلسطین کی مدد و نصرت فرما، ظالم اسرائیل کو تباہ فرما اور سبھی ظالموں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں، ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، خیر کے راستے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما۔ دشمنان اسلام کو انتخابات میں بھی ناکام فرما، ان کے منصوبوں کو بھی ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔